تھوڑے آگے بڑھ جاؤ، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، ماشاء اللہ۔ ارے بھائی، حرکت میں کیا ہے؟ کون چاہتا ہے برکت ملے؟ اچھا، برکت صرف مال کی نہیں ہے، برکت اعمال کی بھی ہے، برکت زندگی کی بھی ہے، برکت تندرستی کی بھی ہے۔ مولانا یوسف صاحب کا انتقال 48 سال کی عمر میں ہو گیا، لیکن کتنی کتابیں لکھی، کتنی دعوت کی مبارک محنت ہوئی، اور پوری دنیا میں اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں سے کام پہنچایا، اور کتنے سفر ہوئے، کتنے حج ہوئے۔ عمر 48-49 سال کی تھی۔ آج بھی بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ صبح سے لے کر شام تک میں اتنے کام ہو جاتے ہیں۔ باجی اللہ والے روزانہ 20 پارے نوافل میں آج بھی پڑھتے ہیں۔ کتنے؟ ارے بولو، 20 پارے، اور سب دعوت کے تقاضے پورے کرتے کرتے اپنے 20 پارے مکمل ہو رہے ہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ برکت کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، برکت کا کوئی، برکت تو اپنی ذات پر خود بخود کتنی برکت ہو رہی ہے، تو وہ برکت تو اپنی ذات سے عمل کا نام ہے، برکت کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہے حرکت میں، اور پوری دنیا میں ایک ہی نہج پر کام چل رہا ہے، ایک ہی نہج پر گشت ہو رہا ہے، روانگی ایک ہی نہج پر ہو رہی، خصوصی ملاقات ایک ہی نہج پر ہو رہی۔ ارے بولو، یہ کیا ہے؟ یہ حرکت کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ پاک نے برکت کے دروازے کھولے، اور کتنی برکتیں ہو رہی ہے، جہاں جاؤ وہاں دسترخوان پیچھے ہوئے ہیں۔ ارے بولو، ہے کہ نہیں؟ لوگ اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں بچھاتے، دنیا میں اپنے بھائیوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے، مولانا میرے 4 بیٹے ہیں، اور چاروں ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہے، لیکن جب 31 مہینے کا 31 کا دن آتا ہے تو میں یا تو اپنی بیٹی کے وہاں سے یا تو ہوٹل سے کھانا منگوا کے کھاتا ہوں۔ اور میں تو کہتا ہوں، ایک جماعت کی کارگزاری ہم کو بنگلے والی مسجد میں سنائی، ایک جماعت جا کر آئی۔ اس نے یوں کہا کہ ہماری جماعت میں ایک ساتھی 3 مہینے تک چلے، ایک ہی پائجامہ پہنتے تھے۔ تو کسی نے امیر صاحب کو کہا، امیر صاحب یہ بیچارے غریب ہے، اور نصرت میں 3 مہینے تک چلتے ہیں، ان کو گھر بھیج دو، یہ بہت غریب ہے۔ تو امیر صاحب بھی بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں، بغیر تحقیق کے شادی کی بات سن کر فوراً ان کو کیوں کہا، بھائی یہ مشورہ ہوا ہے کہ آپ گھر چلے جاؤ۔ اس نے پوچھا، بھائی کیوں؟ بولے آپ غریب ہو۔ کیا کہا؟ ڈائریکٹ، آپ غریب ہو، آپ جا کر کماؤ۔ بولے تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں غریب ہوں؟ بولے تم ایک ہی پائجامہ 3 مہینے سے پہنتے ہو، 2 کر۔ پھر اس نے تو وہ بھی تو اس نے سب کو بٹھایا، اور بٹھا کر یوں کہا کہ میرے یہاں کچھ لوگ کام کرتے ہیں، اب تم بولو میرے یہاں کتنے آدمی کام کرتے ہوں گے؟ ایک آدمی نے کہا 10 آدمی کام کرتے ہوں گے۔ پھر وہ جماعت والوں سے پوچھے کہ اور کوئی کی طاقت ہو تو ذرا زیادہ بولو۔ دوسرے نے کہا 20 آدمی۔ بولے اور؟ بولے 30 آدمی۔ انہوں نے ایک پائجامے والے نے کہا کہ اور بولا، تو ایک نے کہا 100 آدمی کہہ دو نہیں یار۔ بولے 100 آدمی کام کرتے۔ اور پوچھا اور؟ اس کا معنی یہ کہ 100 آدمی سے زیادہ کام کرتے۔ ارے بھائی 500 کہہ دو نا۔ ایک نے ہمت کر کے 500 کہہ دیا۔ بولے اور؟ بولے بس اس سے زیادہ نہیں ہے، ایک ہی پائجامہ تم 3 مہینے سے پہنتے ہو۔
پھر انہوں نے یوں کہا میرے یہاں 13,000 آدمی کام کرتے ہیں. کتنے بولو؟ اور میں سب کو نوکری پر رکھتا ہوں. تو میں یوں کہتا ہوں کھانا پینا تمہارا. اگر مینیجر ہے تو 50,000، مزدور ہے تو 20,000، اکاؤنٹنٹ ہے تو 30,000. اب وہ سب کا پگار. اور ان کی پہلی شرط ہے کہ کھانا پینا اپنا اور یہ پگار دے. اس کے باوجود بھی میں روزانہ 13,000 آدمی کو دوپہر میں کھلاتا ہوں. کتنے بولو؟ یہ برکتیں اللہ نے دنیا میں کھولی ہے، لیکن ہم کو احساس نہیں ہے. پوری دنیا میں لاکھوں آدمی، پوری دنیا میں لاکھوں آدمی اس وقت کے اندر چلتے ہیں. اگر 10 لاکھ آدمی چلتے ہیں، اس لیے کہ لاکھوں جماعت ہیں اور ایک جماعت میں 10، تو 10 لاکھ آدمی اگر چلتے ہو اور ایک آدمی روزانہ 50 روپے کا ہی خرچہ کرے، حالانکہ 50 میں نہیں ہوتا، 2,000 روپے کی جماعت نہیں ہوتی بلکہ 100 روپے. تو روزانہ 10 لاکھ آدمی چلتے ہو اور ایک آدمی 100 روپے کا خرچہ کرے تو کتنے روپے ہوئے؟ 10 کروڑ. ارے بولو، 10 کروڑ روپے روزانہ تبلیغ پر لگ رہے ہیں اور لوگوں کو پتا بھی نہیں. اتنی برکتوں کے دروازے اللہ نے کھولے ہیں. یہ سب کس پر کھولے ہیں؟ حرکت پر. ارے بات تو وہی چل رہی ہے نا. کس پر کھولے ہیں بولو؟ اور ہم پیچھے پیچھے رہتے، پیچھے پیچھے رہتے، بیان میں پیچھے، امیر بننے میں پیچھے، تشکیل میں پیچھے. کل ایک آدمی میرے کو ملا حاجیوں کی جوڑ میں، مولانا کل تم 13 نمبر میں آئے تھے. میں نے کہا. بولے میرے کو دیکھا. میں نے کہا ہاں. بولے میں نے تم سے مسافہ نہیں کیا اس لیے کہ تم میری تشکیل کرو گے. کل مغرب کی بات ہے، حاجیوں کے جوڑ میں میرے بازو میں بیٹھا ہے اور اس نے میرے کو یوں کہا اور پھر کہنے لگا آج بھی تم چڑ گھر میں رہو گے نا، آج بھی میں انشاءاللہ نہیں آؤں گا. یہ کوئی بات ہوئی؟ میں نے کہا تو آوے کہ نہیں آوے، تو میرے ہاتھ میں ہے. میں تو آدھی رات کو تیرے کو اٹھاؤں گا. ایک مرتبہ ایک بزرگ جا رہے تھے تو شیطان نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ بزرگ نے شیطان کو پوچھا. بولے ایک بزرگ کو باندھنے کا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں. تو وہ بزرگ نے کہا تیرے کو یہ بزرگ نہیں دکھتے؟ بولے تم تو بغیر رستے کے بندھے ہوئے ہو. تو ایسے میرے کو اس کو سنانے کا تھا لیکن اتنا ٹائم نہیں ملا. میں نے کہا تو تو بندھا ہوا ہے، تیرے کو تو آدھی رات کو میں اٹھاؤں گا اور انشاءاللہ میں اٹھاؤں گا. تو ہمارا تو حرکت میں کیا ہے بولو؟ برکت ہے. اس لیے ہمارے ساتھی پیچھے نہ رہے، اپنے آپ کو جماوے. اور میں تو کہتا ہوں جو ورکر اچھا ہوتا ہے اللہ پاک اس سے کام لیتے. ہمارے یہاں جو کاریگر اچھا ہوتا ہے اس کو بلاتے ہیں. ارے ہارون رشید کا قصہ سنا کہ نہیں؟ وہ جو بزرگ تھے ہر سنیچر کو ہارون رشید کام کرتے تھے تو پورا ہفتہ اپنا کام بند کرتے اور سنیچر کے دن اس کو تلاش کر کے لاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک آدمی 10 آدمی کے برابر کام کرتا تھا. مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں تمہارے پاس 5 ہتھوڑی ہے، وہ جو ستھار ہتھوڑی لے کے چلتا ہے نا، 5 ہتھوڑی میں سے جب ہتھوڑی کی ضرورت پڑے گی تو اس 5 میں سے کون سی لے گا؟ ارے بولو، جو اچھی ہوگی وہی اٹھائے گا. ایسے جو کاریگر اچھا ہوگا مارکیٹ میں اس کی ویلیو، اور جو کاریگر بیٹھا رہے گا، جو مزدور بیٹھا رہے گا، وہ آج کا دن تو آ گیا تمہارے گھر میں لیکن آئندہ کل بیوی بھی کہے گی، بیٹا بھی کہے گا، تو بیٹھا بیٹھا پگار لیتا ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، ہم تو پوری ہمت کے ساتھ بیٹھے، اتنے بوڑھے نہیں بن گئے اور اتنے قوا کمزور نہیں ہے کہ 4 گھنٹے میں تھک جاوے. ارے بولو تھک سکتے؟ ہمارے وہاں ایک لاری تھی میمن کالونی میں بہت برسوں پہلے. 4 بھائی تھے اور چاروں گولے، برف کے گولے آتے ہیں، کیا کہتے اس کو؟ گولے کہتے ہیں. اس کی لاری چلا میں ایک دن کہیں سے آیا رات کو 12 بجے تو وہ لاری لے کر اتر رہا تھا میرے گھر کے پاس. میں نے اس کو روکا، میں نے کہا ایک گولا تو کھلا. میں نے پوچھا تو کتنے بجے نکلتا ہے؟
بولے مولانا میں پہلے 7 بجے نکل جاتا ہوں، 8 بجے ایک اسکول، 9 بجے ایک اسکول، 10 بجے ایک مارکیٹ، 11 بجے ایک مارکیٹ، 12 بجے ایک، وہ گناتا چلا گیا۔ میں نے کہا ابھی تو کر رہے کیا؟ بولے آئندہ کل کے لیے میں پورا شربت تیار کروں گا، پورا مٹیریل تیار کروں گا۔ کتنے بجے سوئے گا؟ بولے 2 بجے۔ 2 بجے سوئے گا تو اٹھے گا کتنے بجے؟ بولے 5 بجے۔ کیوں 5 بجے؟ بولے 7 بجے پہلی اسکول پکڑنے کے لیے میرے کو 6 بجے نکلنا پڑے گا۔ تو میں نے گن کر اس کو یوں کہا کہ خالی 4 گھنٹے 20 گھنٹے تو محنت کرتا ہے، کتنے سال سے کرتا ہے؟ بولے 18 سال سے کرتا ہوں۔ کرنے والے دنیا میں ایک مرتبہ میں گاندھی دھام میں بیٹھا بمبئی جانے کے لیے، میں اوپر کے پاٹی پر بیٹھا تو اس نے کہا مولانا آپ ذرا، میں نے کہا میرے کو قرآن پڑھنا۔ بولے آپ سامنے آ جائیں۔ بھائی کیا بات ہے؟ بولے یہاں ایک آدمی روزانہ آ کر سوئے گا، احمد آباد سے نوکری کرنے کے لیے بمبئی جاتا ہے اور رات کو 2 بجے یہ گاندھی دھام ایکسپریس رات کو 2 بجے احمد آباد پہنچتی ہے، یہ 3 بجے اپنے گھر پہنچتا ہے اور 4 بجے نکل جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ گھر میں رہتا ہے، اب اس میں غسل بھی ہو گیا، کھانا بھی ہو گیا، ٹفن بھی ہو گیا، اور روزانہ یہاں کر نیند پوری کرتا ہے۔ وہ جب آیا تو میں نے اس کو پوچھا کہ کتنے سال سے اپ ڈاؤن کرتا ہے؟ بولے 23 سال سے۔ میں اور آپ کیا محنت کریں گے؟ ہم تو 4 گھنٹے میں 10 مرتبہ باہر جاتے اور اس میں سے آدھے چلے جاتے۔ پورا جماعت خانہ بنا ہوا تھا ناشتے میں، لیکن دیکھو آدھا ہو گیا۔ اس طریقے سے دنیا میں کام نہیں چلتے۔ مولانا اسماعیل صاحب کی 83 سال کی عمر ہے، 83، لیکن ایسے جم کر بیٹھتے ہیں کہ 1 منٹ غفلت نہیں۔ تم ایک چیز ایسی کارگزاری کے اندر نکل جاؤ تو وہ پکڑیں گے، تم سب کو ہم چھوٹ ہی نہیں سکتے۔ تم دماغ بھی اتنا پاورفل اور بیٹھنا بھی۔ مولانا ابراہیم صاحب کو ہم نے دیکھا کہ پورے کے پورے مشورے میں بیٹھے، ایک لفظ نہیں بولیں گے، ایک رائے نہیں دیں گے، لیکن 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے کی مجلس میں پورا بیٹھیں گے، جبکہ 90 سال سے زیادہ کی عمر ہے۔ اللہ پاک دنیا میں کام ایسے نہیں لیتے، کچھ اندر کی عزائم، اندر کی فکریں، یہ تو آئے اور چلے۔ کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں نا، ایک آدمی 10 بجے تعلیم میں آیا، دوسرا 10:15 بجے، تیسرا 11:45 بجے، چوتھا 11 بجے، پانچواں 11:15 بجے، چھٹا 11:30 بجے، ساتواں 11:45 بجے، 10 سے 12 کا وقت ہے۔ ایک آدمی 12 میں 5 کم کے امیر صاحب کو آ کر یوں کہتا ہے، امیر صاحب میں بھی تو تعلیم میں آیا ہوں۔ بیٹھا 5 منٹ، لیکن اپنا آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ میں بھی تعلیم میں ہوں۔ اور تم اگر قسم کھاؤ گے تو حانث نہیں ہوگے کہ میں فلاں آدمی بھی تعلیم میں تھا، پر کتنی دیر بیٹھا؟ 2 گھنٹے میں 5 منٹ بیٹھا اور وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی تعلیم میں تھا۔ ایسا نہ کریں۔ یہ مجمع نیت کرو اور پوری پابندی کے ساتھ تمام مشورے میں بیٹھو۔ ہمارا تو یہی مجاہدہ ہے اور اسی پر اللہ پاک ہدایت دیں گے۔ اس میں کیا تھک جاتے ہیں؟ 2 گھنٹے میں تھک جاتے ہیں۔ کسرت کرنے والے 8-8 گھنٹے کرتے ہیں، کرکٹ کھیلنے والے دھوپ میں 6-6 گھنٹے کھیلتے ہیں، کشتی کرنے والے 12 گھنٹے تک کرتے ہیں، اور میں اور آپ اللہ کے دین کی محنت کے لیے 2 گھنٹے میں تھک کر کے چلے جاتے۔ نیت کرو انشاءاللہ آج سے لے کر موت تک اس دعوت کے ہر تقاضے پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ، اور گھبرانا نہیں۔ کام کون لے گا ہم سے؟ دنیا کے ملکوں میں اللہ چلائے گا اور پورے پورے ملک آپ کے ہاتھوں سے اللہ پاک کھڑا کر دیں گے، لیکن ہم کچھ بتلاوے تو صحیح۔ اپنی زندگی کا جوہر بتلانے کا موقع موت تک کا ہے۔ آئے اور مر کے چلے گئے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں، تو پوری دنیا کے مر کے چلی گئی۔ میں اور آپ تو کچھ کر کے جاویں تاکہ آخرت ہماری بنے، اور اللہ پاک یوں کہہ دے یہ تو میرا ہے، یہ تو میری محنت کر کے آیا ہے، یہ تو ہر تقاضے پر لبیک کہہ کر آیا ہے۔ اگر اتنا اللہ کہہ دے نے تو 1 کروڑ نہیں، 1 ابد نہیں، 500 ابد سال بھی نہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی راحتیں ملیں گی۔ پھر حوریں ملے گی، نہ غلمان ملیں گے، نہ کھانے ملیں گے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایسی حوریں موٹی موٹی آنکھیں والی، ایسے تہبتے اللہ پاک کی طرف سے فروٹ ملیں گے، اور مچھلیاں کھڑے ہو کر یوں کہے گی اے میرے جنتی بھائی، بھونا ہوا کھائے گا کہ تلا ہوا کھائے گا؟ یہ بندہ کہے گا تلا ہوا، تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گی، وہ تلا ہوئی پلیٹ آ جائے گی۔
بھونا ہوا تو بھونا ہوا آ جائے گا. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، میں اور آپ آخرت کی تیاری اور جنت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی تھکیں گے نہیں. ارے کوئی تھکنے کے لیے، اللہ کے نبی کا امتی کبھی دنیا میں تھکتا ہے کیا؟ ارے بولو، تھکے دوسرے جس کو تھکنا ہے. میں اور آپ تو داعی بن کر آئے ہیں اور پوری زندگی محنت کے ساتھ چلیں گے. چلو گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے کہ آئندہ پورا بیٹھیں گے؟ ہاں، ذرا بھی گھبرانا نہیں اور نا امید نہیں ہونا اور شک نہیں کرنا. بیٹھنے سے کیا ملے گا؟ بیٹھنے پر مغفرت ملے گی. کیا ملے گی بولو؟ ابھی جب جاؤ گے نا تم ظہر کی نماز میں تو مغفرت کا پروانہ لے کر جاؤ گے. لوگ دکانوں سے پیسے لے کے جائیں گے، لوگ چیک لے کے جائیں گے، لوگ سونا و چاندی لے کے جائیں گے اور لوگ دنیا بھر کی چیزیں لے کر جائیں گے. میں اور آپ انشاءاللہ مغفرت کا پروانہ لے کے جائیں گے. ہاں، اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا نعمت ہے؟ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ پاک نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے. روز بیٹھیں گے، روز مسجد و جماعت میں بیٹھ کے گھر میں پروانہ لے کے جائیں گے، روز تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے، روز کہیں بھی جو بھی مجلس ہوگی، ہر منگل کے مشورے میں، ہر بدھ کے مشورے میں، ہر مسجد و جماعت کے اندر اور جہاں کہیں دینی مجلس ہوگی انشاءاللہ جم کر بیٹھیں گے. اللہ پاک مغفرت کا پروانہ دیں گے. کوئی معمولی چیز ہے؟ روز کی روز مغفرت ہو جاوے. ارے بولے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اکاؤنٹ نہیں. بھائی آج کا اکاؤنٹ کلیئر ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھا تھا اور اللہ کے نبی کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے، زندگی کا ایک ہی چانس ہے. اگر گھما دیں گے تو دوبارہ یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے. اس لیے ایک محنت اللہ پاک نے، جیسے ہم نے عورتوں کے لیے طے کیا کہ رمضان میں جماعتیں بنا کر بھیجیں گے. اللہ کرے اس سال کے اندر یہ مجمع نیت کر لے جتنے ہمارے سورت ضلع کے بالغ مرد ہیں، جتنے بالغ ہیں، کہاں نے 1,55,000 مکان ہے. ایک گھر میں اگر 2 بالغ مرد گن لو تو کتنے ہیں؟ 3,10,000. اگر یہ مجمع نیت کر لے کہ 3,10,000 بالغ مردوں کے رمضان میں 3 دن لگانے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، معتد بھی مجمع اگر کسی بات کو طے کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو وجود دے دیتے ہیں. اگر یہ ہمارا 150, 200, 300 کا مجمع ہے، اگر یہ طے کر لے کہ اس سال تو جتنے بالغ مرد ہیں ان تمام کے 3 دن لگوانے، میں اور آپ تو محنت کے مکلف ہیں لیکن نتیجہ تو اللہ نکالیں گے. بھائی انسان تو آم کے گٹھلی زمین میں دفن کرتا ہے لیکن ایک آم کے بدلے میں سینکڑوں آم اور سینکڑوں گٹھلیاں بن کر دنیا میں وجود میں آ جاوے تو ہزاروں آم اور ہزاروں گٹھلیاں دنیا میں اگر اپنے آپ کو دفن کر دے تو بولو لاکھوں آم. وجود تو اللہ دیں گے. ارے بولو وجود کون دے گا؟ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم گٹھلی بن کر اپنے آپ کو دفن کر دیں. پھر 1 کے 10, 10 کے 100, 100 کے 3 لاکھ اور 3,10,000 آدمیوں کو نکالنے والی ذات تو اللہ کی ہے. آج بھی لوگ آ رہے ہیں بغیر تشکیل کے، روزانہ کوئی نہ کوئی چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے 3 دن کے لیے آ رہا ہے اور اللہ پاک ان کو قبول کر رہا ہے. ہم لوگ آسٹریلیا میں تھے، ایک آدمی رات کے 12-1 بجے آیا اور اس نے اپنا بستر زور سے ڈالا اور اس کے اوپر اتنی طاقت کے ساتھ بیٹھا. میں بھی وہاں بیٹھا تھا. میں نے کہا بھائی اس آدمی کو کیا ہوا؟ بولے 4 مہینے کی نیت سے آیا ہے کہ میرے کو 4 مہینے لگانا ہے. بھائی رات کے 12 بجے بولے میرا دل بے چین ہو گیا اور میں نے فیصلہ کر دیا اور میں نے 50 مرتبہ سنا چین سکون راحتیں اللہ پاک نے دین اور دعوت میں رکھی ہے. آخر میں میرے دل نے کہا کہ تو ابھی چلا جا، صبح تک اگر تو نے غفلت کی تو شیطان تیرے اوپر حملہ کر دے گا. بولے رات کے 12-1 بجے میں آیا ہوں 4 مہینے کے. نوساری کے اندر ہم لوگ گئے، ایک ڈاکٹر صاحب کی ملاقات ہوئی جو لیبوریٹری میں کام کرتے. بھئی 4 مہینے جانا ہے. بولے بہت مشکل ہے، میرے بغیر تو لیبوریٹری چلے گی نہیں. بہت دیر تک بات کرنے کے بعد اس کو یوں کہا کہ آج کی رات میں جب بستر پر تو سوے ایک 10 منٹ کا وقت نکالے گا؟ بولے ہاں نکال.
جو عمل ہم کہیں گے کرے گا، بولے کرو. تو 10 منٹ اتنا سوچ لے، اگر میں آج مر گیا تو کیا میں اللہ کو منہ دکھلانے کے قابل رہوں گا؟ اس نے کہا میں کروں. دوسرے دن صبح میں بستر لے کر آ گیا، بولے 10 منٹ تک میں سوچتا ہی رہا تو نہ میری نماز کا ٹھکانہ، نہ میرے ایمان کا ٹھکانہ، نہ میری زندگی کا ٹھکانہ. میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر میں مر گیا تو سیدھا میں تو پتہ نہیں کہاں چلا جاؤں گا. تو میں نے طے کیا لیبوریٹری کا جو ہونا ہو جاوے، میرے کو 4 مہینے جماعت میں بھیج دو. میں اور آپ ایک عزائم کریں، ایک اندر کی نیت بناویں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو قبول کراویں. ہماری سب سے بڑی بیماری یہ ہے، ہم محنت بھی کرتے ہیں، ارادے بھی کرتے ہیں، عزائم بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگتے نہیں. حالانکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا. یہ جتنے اللہ والے چل رہے ہیں اور جتنے اللہ والے دنیا میں محنت کرتے ہیں، وہ یوں کہ نہیں کرتے، بلکہ 1.5 گھنٹہ دعائیں کرتے. حافظ پٹیل میرے کو ایک مرتبہ ملے، میرے کو بولے مولوی یاسین دعا کرنا. ارے میں دعا کروں گا؟ آپ رات کو 1.5 گھنٹے دعا مانگتے ہیں. پھر بھی میں نے پوچھا کہ کس کی دعا مانگنی ہے؟ بولے دنیا میں 245 ملک ہے اس وقت کی بات، اور 210 ملکوں میں دعوت کی محنت پر میرا سفر ہوا. کتنی؟ اور بعض ملکوں میں 50 مرتبہ گیا. چیلی ہر سال 2 مرتبہ، پناما ہر سال 2 مرتبہ، ویسٹ انڈیز ہر سال 2 مرتبہ، تائیوان پاکستان ہر سال 2-3 مرتبہ. بعض ملکوں میں 50 مرتبہ گیا، میں اس کو ایک گنتا ہوں. ایسے دنیا میں 210 ملکوں کا میرا سفر ہو گیا اور 35 ملک باقی ہے. مولوی یاسین تو دعا کر لے تاکہ اللہ کرے میرا دعوت کی محنت کی نسبت پر ان 45 ملکوں کا سفر ہو جائے. لوگ دعائیں مانگتے ہیں. ان کے خادم نے یوں کہا روزانہ 1.5 گھنٹہ رات کو دعائیں مانگتے ہیں. میں اور آپ دعا نہیں مانگتے. نکلنے کے لیے ارادہ ہے، نام بھی لکھا دیا، لیکن اسباب کے درجے میں اگر ہم دعائیں مانگیں گے اللہ پاک کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے. کسی نے کہا روزانہ حافظ صاحب 1.5 گھنٹہ دعا مانگتے، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا انگلینڈ، اپنا ویسٹ انڈیز اور اپنا مانک پور ٹکولی کے مدرسے، ان کے اساتذہ، پورے گجرات کے اکابر، پورے ہندوستان کے اکابر، پورے. اب وہ کرتے کرتے ہمارے 4-5 ساتھی تھے، حاجی حبیب تھے اور چاچا تھے، بولے میں تمہارا نام لے کر روزانہ دعا مانگتا. 1.5 گھنٹہ ایک آدمی کا نام لے کر تمام مدارس کے استاد، تمام بزرگان دین، جہاں جہاں ان کا سفر ہوا. اور یہ تو بہت بڑی سنت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام ابو جہل، اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے کو پسند ہو دین کو تقویت پہنچا. لیکن ہم دعا نہیں مانگتے، پھر ہم قبول نہیں ہوتے. تھوڑا سا مسئلہ آ گیا، بکری بیمار ہے تو آدمی نے چلہ چھوڑ دیا. ایک جگہ ہم لوگ گئے اور وصولی کرنے کے لیے گئے، بولے میری بکری بیمار ہے میں چلہ نہیں لگاؤں گا. ارے بھائی تو نہیں لگائے گا پوری جماعت ٹوٹ جائے گی. ایسے چھوٹے عذر. ہمارے بہت سے ساتھی پیر کے دن نام لکھاتے وصولی دیتے ہیں اور جمعرات رات آتی ہے وہاں تک پکے ہوتے ہیں اور جمعرات کو وصول کرنے جاتے ہیں، بولے میں نہیں آؤں. نہ کہتے ہوئے ذرہ برابر بھی دل میں احساس نہیں ہے کہ میں کس کو نہ کہہ رہا ہوں. میں اللہ کے دین کی محنت کا انکار کر رہا ہوں اور دنیا کے لیے. اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کہ دنیا کی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی چیزوں سے راضی ہو جاتے ہیں. فما متاع الحیات الدنیا، دنیا پوری یہ تو متاع قلیل ہے. اور متاع قلیل کا ایک تفسیر میں کہ آدمی جو گرم پتیلی ہوتی ہے نا اور اس کے لیے جو اٹھانے کے لیے کپڑا استعمال کرتا ہے، کبھی برتن صاف کرنے کے لیے اس کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں. انہوں نے لکھا کہ متاع قلیل کا معنی وہ کپڑا. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ہمارا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر تمام بالغ مردوں کو نکالنا ہے. اور اس سال کے اندر یہ پورا مجمع اتنا طے کر لو دل پر پتھر رکھ کر کہ بھئی ترتیب کب تک کرتے رہیں گے. یہ پورا مجمع نیت کرو کہ انشاءاللہ رمضان میں 4 مرتبہ 3 دن لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے؟ کون کون لگائے گا؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ.
کھڑے ہو جاؤ تو پورا مجمع ہی طے کر لو کہ 4 مرتبہ لگائیں گے. کھڑے ہو جاؤ جلدی جلدی. دل نہیں مانے تو بھی اتر, کھڑے ہو جاؤ. عبداللہ ابن رواحہ نے کیا کہا, اے دل تیرے کو اترنا پڑے گا, چاہے راضی خوشی سے اتر چاہے زبردستی, لیکن تیرے کو اترنا پڑے گا. اس مرتبہ یہ مجمع نیت کرو کہ 4 مرتبہ لگائیں گے. اللہ نے چاہا تو تمام بالغ مردوں کا وقت اللہ لگا دیں گے. اور ماشاءاللہ اپنے آپ کو پیش کر دو, اللہ لے جائے گا, اللہ 4 مرتبہ لے جائے گا. اور بہت سے تو غیر رمضان میں بھی جا رہے ہیں, 3 4 مرتبہ جا رہے ہیں. ایک دوسرے کو ذرا کھڑا کرو. اور آپ کا نام میں نہیں لکھوں گا نا, نہیں بھائی لکھیں گے, آپ کا نام تو آج فرشتہ لکھے گا, لیکن آپ کھڑے تو ہو جاؤ. قبولیت کی مہر اللہ لگائے گا, نام فرشتہ لکھے گا, قبولیت کی مہر اللہ لگائے گا. اور آج تو میری نیت ہے کوئی باقی نہ رہے. اس سال کا رمضان ایسا ہو جاوے کہ ہمارے پورے سورت ضلع کو اللہ پاک ہدایت سے عام کر دے. ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ. چاروں جمعرات کو, چاروں جمعہ کو ہم سب کو جانا ہے, یا آپ کی جو بھی ترتیب ہو, لیکن 4 مرتبہ اس مرتبہ لگانا ہے. اور سفیان تو نہیں جائے گا, اتنا دوست بھی نہیں جائے گا. نظم الحق تو جانا تو پڑے گا. اور زبیر بھائی تم بھی نہیں جاؤ گے, آپ بھی نہیں جاؤ گے, تو کھڑے ہو جاؤ نا یار. ارے کھڑے ہوں گے تو چلائے گا, بیٹھے بیٹھے کوئی چلتا ہے دنیا میں؟ جو کھڑا ہوگا وہ چلے گا, جو چلے گا وہ منزل تک پہنچے گا انشاءاللہ. ارے کتنے اچھے لوگ ہیں یار, ایسے لوگ تو میرے کو دنیا میں نہیں مل رہے. سنو, جو مجمع سورت کا ہے وہ دنیا میں میرے کو تو آج تک نہیں ملا, جو سورت کا مجمع ملا ہے. اس لیے جلدی میں کہیں بھی جاتا ہوں تو میری نیت ہوتی ہے کہ جلدی سورت پہنچ جاؤں. اور ابھی سب آپ نہیں جاؤ گے, 8 نمبر والے آپ بھی سب نہیں جائیں گے؟ نہیں, 2 مرتبہ تو جاتے ہیں. حاجی نسیم تم نہیں جاؤ گے؟ تو کھڑے ہو کے بولو نہیں یار, تمہارا تو اتنا بڑا مجمع ہے, تم تو 10 مرتبہ جاؤ تو بھی ناکافی ہے. رمضان میں 10 مرتبہ جاؤ تو بھی ناکافی ہے. اس کا معنی روزانہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ابھی بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں. یوسف تم نہیں جائے گا؟ چلو بیٹھ جاؤ, اللہ قبول فرمائے. اچھا ایسے ہی اپنی اپنی مسجدوں میں آپ لوگ تشکیل کرو. ہر مسجد کے 2 4 ساتھی آئے, ہر حلقے کے 10 ساتھی آئے, آپ کے حلقے میں 50 ساتھی, اور پورے یقین کے ساتھ آپ تشکیل کرو. کون جائے گا؟ ناراض ہو جائیں گے, کوئی ناراض ہونے والا نہیں ہے. جن لوگوں کو ہم نے بیرون بھیجا زبردستی, غصے میں بھی چلے گئے, لیکن وہاں سے دعائیں دے رہے, بولے اچھا ہوا مولانا تم نے ہم کو دھکا مار کے بھیجا. اس لیے کوئی ناراض ہو, اگر ناراض بھی ہوگا تو اللہ اس کو راضی کر دیں گے موت سے پہلے, یا آپ نے معافی مانگ لیں گے, بھائی بھول ہو گئی ہماری, ناراض ہو گئے. لیکن آپ جب آ کے تشکیل کرو, اور تشکیل کرنے میں پیچھے مت ہٹو. اپنے آپ کو بھی تیاری بتاؤ کہ میں بھی چلوں گا, تم بھی چلو. آدمی کی کمزوری کہاں ہوتی ہے کہ ابھی میرے کو بھی نکلنا پڑے گا, تو کیا حرج ہے؟ اگر اللہ پاک قبول کر لے اور ان کی تشکیل کی برکت سے اللہ تم کو توفیق دے تو کیا نقصان ہے؟ لیکن نیت کرو انشاءاللہ ہم سب نکلیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. میرے ہلکے سے عزائم پھول آ جائے کہ ہم پورے ہلکے سے کتنی جماعت بٹھاوے تھوڑی دیر. نہیں, یہ آپس میں بھائی تھوڑی دیر آپ لوگ بیٹھ کر ہر حلقے والے عزائم کر کے دیکھو. جانے کو میں نہیں کہتا ہوں, ایک تو ایسے آدھا مجمع ہو گیا, ذرا تم کو الگ بٹھائیں گے تو پھر 2 5 10 آدمی چلے نہیں جاؤ. آپ بیٹھ کر رمضان میں کتنی جماعتیں 3 دن کی دو گے, ہر حلقے والے 5 منٹ کا عزائم کر لو.